اپنے گھر کو پاک کرنا ہے، اور خاص طور سے 3 بدعتوں کو کنٹرول کرنا ہے. یہ 3 بدعتوں کو کنٹرول ہو جائیں گے تو انشاءاللہ باقی بدعتیں بھی کنٹرول میں آئیں گے. لیکن یہ 3 بدعتیں وہ جو ظاہر کرتی ہے آپ کون ہیں، وہ کون سی 3 بدعتیں ہیں؟ اور اس معاملے میں اگر خواتین آگے بڑھ جائے تو انشاءاللہ یہ بدعتیں کنٹرول میں آ جائیں گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی 3 بدعتیں ہیں، لیکن یہ بھی 3 ہیں، اس پہ کنٹرول ہو جائے تو بہت سارا ہو جاتا ہے. پہلا، پیدائش کی بدعت ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، ہم کتنی بدعتیں کرتے سنت چھوڑ کے. سنت ہے 7ویں دن عقیقہ کرنا، اس کے بال تراشنا، اس کا اچھا سا نام رکھنا، اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر سونے یا چاندی یا رقم تقسیم کرنا. اور صحابہ سے ایک عمل ملتا ہے کہ جو سر کے بال نکال دیتے، سر مون دیتے ہیں، تو اس پر دودھ میں زعفران ملا کر لگانا. یہ کام کرنا ہے. اب یہ چھوڑ کر ہم کیا کرتے، چھٹی مناتے 7ویں سے ایک دن پہلے. چھٹی کی ہے، آئیے دعوت ہے آپ کو. لڑکی ہے تو چھوٹے چھوٹے کھلونے لاتے، لڑکا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں لاتے. کیوں لاتے واللہ عالم، ایسا عجیب عقیدہ ہے. نہیں بولے لڑکی ہے اس کو جہیز دینا، جتنے چھوٹے چھوٹے سامان آئیں گا، بڑی ہوں گی تو اتنا بڑا بڑا سامان آئیں گا. چھٹی میں وہ لا کے دیتے، ایسا اب تم ابھی سے جو ہے بیٹی پرایا دھن ہے، تمہارے پر بوجھ آ گیا، ابھی سے ہم مدد کر رہے ہیں، تمہاری لالا کر دے رہے ہیں. تو لوگ چیزیں لاتے، گھر کی عورتیں جمع ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کاجل واجل نکالتی ہے، گھی کا کاجل، تیل کا کاجل، یہاں پینا جا رہا ہے، اللہ عالم کیا یہ کریں گے. اس کے بعد چلہ کریں گے 40ویں دن. 40 دن کیا کرتے، چلہ کرتے. چلہ جو بھی بھرے الگ الگ نام دیتے لوگ، ہے نا، یہ رسم کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ اس سے پہلے بھی ایک رسم کرتے ہیں، یہ تو پیدائش کے بعد، پیدا ابھی وجود میں آتے، بولے گود بھرائی کی رسم وجود میں آیا، بچہ ہونے والا ہے تو گود بھرائی کی رسم. یہاں تو بہت چلتا ہے آپ کے پاس، گود بھرائی کی رسم میں آ جانا کھانے. اب بچہ پیدا ہوگا 40 دن پھر کھانے کو آئے، لیکن 7واں عقیقہ نہیں کریں گے، اور باقی سب بدعتیں کریں گے. اس کے علاوہ سب بولیے آپ کیا کرنا ہے. یہ مت بولو نہیں 7ویں دن جو ہے نا بہو ہمارے گھر پہ نہیں ہے، میری بیوی میرے گھر پہ نہیں ہے، اور بچہ ابھی بیمار ہے. اب تو جلدی کرنا چاہیے عقیقہ، بیمار ہے تو. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اولاد رہن ہوتی ہے، عقیقے کے بدلے اس کو چھڑانا پڑتا ہے. ان کو رہن وہ دے کر رہن سمجھتے ہیں نا، کوئی چیز دے کر کوئی چیز لی جاتی ہے. اگر آپ نے وہ رہن اپنا چیز ہونا چھڑانا ہے تو رہن واپس کرنا پڑتا ہے نا. چھڑانے کے لیے رہن کوئی چیز دینا پڑتا ہے. عقیقہ کرو. سب بہانے بہت ہیں، بس شریعت کے عمل نہیں کرنے کے سب نہیں. عقیقہ بعد میں بھی چلتا نا تو پھر کیا ہے. گورنمنٹ بول رہی ہے کہ آپ کو ٹیکس پے کرنا، یہ ڈیٹ ہے اس کی فائنل. ایڈوانس ٹیکس جو لوگ پے کرتے ہیں 15 دسمبر آئیں گی، سپٹمبر کی چلے گی ڈیٹ، 15 آئیں گی اب دسمبر، تو پہلے سے ایڈوانس ٹیکس پے کرنا ہے، ایک دن آگے پیچھے نہیں. ایڈمیشن کو ایسی بولتے نہیں، بعد میں ملتا نا فیس زیادہ بھر کے. ایگزامینیشن کے فیس کو ایسی بولتے نہیں، بعد میں بھرے تو روز کی کیا 100 روپے لگتا ہے، مطلب ایکسٹرا فیس بھر دیں گے نا. ٹائم پر ہونا، ایکسٹرا ٹائم، بیفور ٹائم. عقیقہ تو چلتا نا بعد میں بھی، علماء نے بولے ہو سکتا تو بعد میں کریں گے. دیکھیے آپ تو پہلی بدعت کنٹرول کیجیے، پیدائش کی بدعت کنٹرول کرنا ہے تو سنتوں کو لائیے، تو بدعت خود نکل جاتی ہے. دوسری بدعت نکاح کی بدعت ہے، چونکہ پیدائش کی وجہ نکاح ہوتی ہے، لیکن نیکسٹ فیز میں لیا پیدائش کے بعد نکاح کی بدعت ہے. اور یہ سب بدعتیں عورتوں کو کنٹرول کرنا ہے. سب سے پہلے مرد تو بول دیں بھائی کوئی نہیں کرے گا چلا چٹی، عورت چپکے سے جا کے مائکے میں سب کر لیں چلا چٹ. آپ پوچھیں گے کیا ہوا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے تو قرآن پڑھے، یہ پڑھے، دین پہ بس چلے، کچھ نہیں کر. ارے کچھ نہیں ہوا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. دوسری بدعت نکاح کی بدعت ہے. اب نکاح کی کیا بدعت ہے مجھے میں کیا بتاؤں. ہماری شادیاں نہیں ہو رہی اس لیے کہ نکاح کی بدعت اتنی ایجاد کر لیا. شادی طے ہونے کا ایک رسم، تاریخ کا رسم. شادی طے ہوگی تو اس سے 8 دن پہلے سے ہلدی، مہندی، سانچک، اور پتہ نہیں یہ وہ عیدیاں، اگر عید آگے بیچ میں تو، اور کیا کیا رسم چلتے رہتے. اس کے بعد شادی ہو گئی اللہ اللہ کر کے، تو پھر پہلی جمعہ کی، دوسری جمعہ کی، تیسری جمعہ کی، چوتھی جمعہ چلی چلے ہیں. ابھی رسم کا معاملہ ختم ہی نہیں ہو رہا، مطلب بدعتوں کا معاملہ ختم ہو ہی نہیں رہا، اور بڑے احترام سے منایا جا رہا. نہیں اب دنیا میں ہے تو یہ سب کرنا پڑتا ہے. دنیا میں آنے کا اگر یہ سب کرنا ہے تو پھر ٹھکانا ہم اپنا سوچ لے کیا بن سکتا ہے. اور اگر آخرت کا گھر چاہیے تو پھر اس کے حساب سے پلاننگ کرنا پڑے گی. اسی میں لگا ہوا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور یہ بھی عورتیں ہی کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتے. ایک مرد بہت غصے میں آ جا رہا، کوئی شادی میں بدعت نہیں ہوں گی. اب شادی کے دن آپ دیکھیں گے وہ بیچارہ باہر گھر کے بیٹھا ہوا کرسی پہ، اور اندر سے ڈھول کی آواز آ رہی. آپ بولتے رہے حضرت تم تو بولتے تھے یہ نہیں کرنے دوں گا. ارے یار ہکال دی میرے گھر کے باہر، تم کچھ غالب آ گئے، وہ کوئی سن رہا نہیں میری. میں نے بولا جاؤ جو کرنا کرو، باہر آ کے بیٹھ گیا. اب دیکھیے گھر میں مرد آ کے بول رہا یہ شادی میں پورے رسومات ہوں گے. عورتیں بولی جاؤ تم ہلدی مہندی سانچا کھیل لو، تم کیا کرنا ہے کر لو. عورتیں نہیں کر رہی تو مرد کھیلیں گا. ہلدی پائیں گا، مہندی لگانا جائز ہے لیکن اس کا رسم کرنا جائز نہیں. مرد جائیں گے سانچک لے کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. ہوگا کیا بتائیے آپ. ختم، کنٹرول، بدعتیں کنٹرول میں آ جائیں گی. تو میں ماں بہنوں سے اپنی گزارش کروں گا سب سے پہلے آپ کیجیے، کیونکہ یہ وہ بدعتیں ہیں جس سے آپ کا عقیدہ آپ کو انہیں پتہ چلتا ہے. ایک آدمی 100 باتیں کر لیجیے کتاب و سنت کی، اس کی شادی سنت بنی ہے، سمجھ جائیے کیا ہے وہ. 100 باتوں یہ وہ ایسا ویسا، اور شادی تو پڑاخے پھوٹ رہے. یہ تو مجوسیوں کی شادی ہوتی پڑاخے پھوڑ کر، وہ سمجھ شادی نہیں ہوتی پڑاخے پھوڑ کر. آتش بازی، آنکھ کو جلانا یہ اسلام میں خوشی کے اظہار کی دلیل ہی نہیں کوئی. آتش بازی کرنا، آنکھ جلانا، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، پارسیوں کا، آنکھ پرستوں کا، جو آنکھ پر ایمان رکھتے ہیں، ناریمان جو اللہ پہ نہیں رکھتے، وہ لوگ کرتے خوش کرنے اپنے رب کو آنکھ جلاتے. پھر کاہے کا کتاب و سنت فیل ہو گئے نا. اب آپ زندگی پر اعلان کر رہے ہیں اور کتاب و سنت کی بات لوگ بولتے ہیں ارے ان کی شادی نا ایسے.
کوئی بات نہیں مانیں گا آپ کی. تو سیکنڈ چیز. تھرڈ بدعتیں کون سی کنٹرول کرنا ہے, وہ ہے موت کی بدعتیں. یہاں بھی پتہ چل جاتا ہے آپ کون ہے. زندگی بھر کتاب و سنت بہت دفنا رہے, تو پھول ہار چادر یہ وہ ہلدیاں لے جا کے ڈال رہے, خبر میں زمزم کا پانی ڈال رہے, یہ اڑا رہے, وہ پھونک رہے, وہ ڈال رہے, یہ کیا ہے؟ نہیں, یہ ہمارا دفنانے کا طریقہ ایسے ہے. کائی کی کتاب و سنت کی بات زندگی بھر کرے آپ نے کہ آپ کی مسجد جو ہوتی ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے, نہیں ہے. نہ ڈولا ایسی چھونا, عورت ہے تو کالی چادر ہونا, مرد ہے تو ہری یا لال چادر ہونا, آیت الکرسی لکھی ہونا, چاروں کل لکھے ہونا, یہ سنت ہے کیا؟ آپ کے زمانے میں انسان جس چیز سے مرتا وہ چیز کو اٹھا کے لے جاتے, دفنا کے آ جاتے لے کر. چار پہ مرا, چار پہ اٹھائے لے گئے, تدفین ہوئی, واپس لا گیا چار پہ. اگر چادر طاقت ہوتی تو خرید کے سفید لائی جاتی, نہ ہوتی جو کپڑے ہوتی اوڑھنے کی روز کی مدرہ کی چادر اس میں دفنا دیا جاتا. تین ہوتی تو ٹھیک, نہ ہو جتنی اڑا دیا جاتا ہے, ختم. یہ تھا, اتنا ہی سمپل تھا. پھر کتاب و سنت کی بات ہو رہی, تو یہ بدعتوں کو ہم کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے علاوہ مہینے واری ہے, اس کے علاوہ ہفتے واری ہے, وہ تو انشاءاللہ ہوں گی, لیکن یہ وہ بدعتیں جس سے ہمارا عقیدہ ہم کون ہے پتہ چلتا ہے. یہ کام ہم کو بہت ضروری ہے کرنا. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.